سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 11 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ نیب نے انہیں LNG ٹھیکہ کیس میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اس کیس میں شاہد خاقان عباسی اکیلے نہیں ہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے بھی اس کیس میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وہ 30 اگست تک ریمانڈ پر نیب کی زیر حراست ہیں۔ نیب نے شاہد خاقان عباسی کو 18 جولائی جبکہ مفتاح اسماعیل کو 6 اگست کو گرفتار کیا تھا۔ ان پر LNG درآمد کیس میں بے ضابطگی اور من پسند کمپنیوں کو 15 سال تک ٹھیکہ دینے کا الزام ہے۔ مسلم لیگی رہنماؤں نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سیاسی کیسز ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ کھڑے رہے اور نواز شریف کے حامیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سویلین بالادستی کی کھلم کھلا حمایت کی ہے۔ اس سیاسی تعلق کا آغاز 1990 کی دہائی میں ہوا جب شاہد خاقان عباسی نے پرویز مشرف کے مارشل لاء کے بعد جیل کاٹی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ LNG کیس درست ہے؟ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کیس کے بیک گراؤنڈ اور ملزمان پر لگنے والے الزامات کا جائزہ لینا ہوگا۔ 2013 کے انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو پاکستان کو گیس اور بجلی کے شدید بحران کا سامنا تھا۔ مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم میں بجلی اور گیس کے بحران پر قابو پانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے لیے قطر سے LNG درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ LNG کی درآمد کے لیے معاہدے کرنے کی کوشش مشرف اور زرداری ادوار حکومت میں بھی کی گئی تھی، لیکن کسی کو کامیابی نہیں مل سکی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس منصوبے کو آگے بڑھایا اور قطر کے ساتھ 13.37% کے نرخ پر 15 سال کے لیے معاہدہ طے کر لیا۔ معاہدے میں یہ شرط بھی شامل کی گئی کہ LNG کی قیمت میں رد و بدل 10 سال کے بعد کیا جائے گا۔ جب حکومت پاکستان نے قطر کے ساتھ 13.37% پر معاہدہ کیا تو اس وقت جاپان 14.5 سے 15% پر LNG خرید رہا تھا۔ ذہن نشین رہے کہ عالمی منڈی میں LNG کی قیمت برنٹ آئل کی فی بیرل قیمت کے حساب سے فیصد میں طے کی جاتی ہے۔ اسی دوران حکومت نے LNG کے 2 ٹرمینلز کی تعمیر کو بھی یقینی بنایا۔ مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے LNG کی درآمد کے معاہدے میں ملک کے اربوں روپے بچائے ہیں۔ عالمی میڈیا نے بھی پاکستانی حکومت کے اس موقف کی تائید کی تھی۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ پاکستان نے اس معاہدے میں $600 ملین کی بچت کی ہے۔ دوسری طرف نیب نے اپنی چارج شیٹ میں الزام عائد کیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے LNG ٹرمینل کا ٹھیکہ اینگرو کو دیا۔ اس ٹھیکے میں زیادہ چارجز طے ہونے کی وجہ سے حکومت کو پہلے سال 1.544 یعنی تقریباً 1.5 ارب روپے اضافی ادا کرنے پڑے، جس سے یقیناً قوم کو اور قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ جب یہ ساری ڈیولپمنٹ جاری تھی، اس وقت شاہد خاقان عباسی نواز شریف کی کابینہ میں پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وزیر تھے۔ اس کیس میں مفتاح اسماعیل کا نام بھی شامل ہے کیونکہ وہ نومبر 2013 سے اکتوبر 2017 تک 4 سال سوئی سدرن گیس کمپنی کے چیئرمین تھے۔ ان پر گیس کے 5 کنوؤں کے ٹھیکے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف دینے کے اضافی چارجز بھی ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جس بورڈ نے ان ٹھیکوں کی منظوری دی، مفتاح ان کی سربراہی کر رہے تھے۔ دعووں اور ان کی تردید کا یہ کھیل اپنی جگہ، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ LNG ٹرمینل 1 کا ٹھیکہ بولی لگانے والی اکلوتی کمپنی کو کیوں دیا گیا؟ یہاں یقیناً کوئی گڑبڑ ہے، لیکن اگر ہم تفصیلات کو دیکھیں تو یہ کوئی بہت بڑا معاملہ دکھائی نہیں دیتا۔ 20 کے قریب ملکی اور غیر ملکی فرمز نے اس بولی کی دستاویزات حاصل کیں، لیکن صرف 2 نے بولی میں حصہ لیا۔ ان کمپنیوں میں ایک حسین داؤد کی کمپنی اینگرو کی مالکیتی کمپنی اور دوسری PGPL تھی۔ PGPL کمپنی کے پلیٹ فارم سے اقبال زیڈ احمد، فوجی فاؤنڈیشن فوکٹو اور سوئس کمپنی گنور کے اشتراکی گروپ نے حصہ لیا۔ PGPL کو تکنیکی بنیادوں پر نااہل قرار دے دیا گیا۔ PGPL نے اس فیصلے کو کسی بھی سطح پر چیلنج نہیں کیا، جس کے بعد ٹھیکہ اینگرو کی ذیلی کمپنی کو مل گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر PGPL نے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا تو یہ الزام کیسے عائد کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیکے من پسند افراد کو دیے گئے؟ اگر شاہد خاقان عباسی اور مفتاح کے خلاف الزامات درست ہیں تو کم از کم PGPL کی جانب سے یہ الزام سامنے آنا چاہیے تھا کہ ان کی نااہلی میرٹ کے خلاف ہے۔ دوسرے الفاظ میں PGPL کو کسی نہ کسی سطح پر اس کے خلاف شکایت کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ نیب کراچی کے ایک ماہر امور توانائی شاہد ستار نے 2015 میں شکایت کی۔
مقدمہ درج کیا گیا جو بعد میں خارج کر دیا گیا کیونکہ نیب کراچی کو اس مقدمے میں بدعنوانی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اس کیس کو نیب اسلام آباد نے دوبارہ کھولا جب شیخ رشید نے شاہد خاقان عباسی کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دی اور LNG درآمد میں بدعنوانی کے الزامات عائد کیے۔ اب نیب اس مقدمے کی تحقیقات کر رہی ہے اور یہ عدالتوں پر منحصر ہے کہ وہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا کرتی ہے، جبکہ قوم کو LNG معاہدے کی بدولت گیس اور بجلی دونوں مل رہی ہیں اور توانائی کا بحران تقریباً ختم ہو